کی طرف گیٹ نمبر 5 سے نئی بلڈنگ کے پہلے حصے کے اندر ان کی نشست مقرر کی ہے۔ جگہ کھلی ہے، ہوادار ہے، ان کے لیے سہولت بھی ہو تو اس کا خیال رکھ کے وہاں ان کے لیے جگہ مقرر کی ہے۔ جو مرکز ہے فہم دین اس کی پھر ضرورت نہیں ہے تو تمام خواتین یہاں تشریف لے آتی ہیں، اور جو بچوں کے بغیر ہیں وہ پھر نیچے تہہ خانے میں تشریف لاتی ہیں تاکہ انہیں یکسوئی کے ساتھ بیان سننے کا موقع ملے۔ اور جو بچیوں کے ساتھ تشریف لاتی ہیں ان سے بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو ساتھ بٹھائیں، دوڑیں بھاگیں۔ اس سے بہت ساری خواتین ماشاءاللہ بڑی تکلیف کے ساتھ اور بڑے دور سے اور بڑی طلب کے ساتھ تشریف لاتی ہیں، تو ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے، ان کے بیان سننے میں حرج ہوتا ہے۔ وہ وقت نکال کے لاتی ہیں، طلب ان کے اندر ہوتی ہے اور ان کے اندر بات سننے کا بڑا مبارک جذبہ ہوتا ہے، تو ہماری وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو۔ الحمدللہ جگہ بڑی ہے، اگر بچہ روتا ہے اور شور کرتا ہے یا چلتا پھر اس کو تھوڑا پیچھے کا ماحول ان کے لیے ہو جائے، اور جو بچیاں خواتین بیان سننے کے لیے وہ آگے کی طرف ہو جائیں تو انشاءاللہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچے گی اور سب کو راحت بھی ہوگی، اور جو ہمارا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی بات سن کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، انشاءاللہ اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے آیا ہوا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، اور اگر اس پیغام کو قبول کر لیا، عمل کر لیا، کامیابی، نجات یقینی ہے۔ اور اس پیغام میں اس کریم مولا کی ہمارے لیے خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے۔ اور یہ قرآن مجید جس میں اللہ کا پیغام ہے، یہ رحمت بھرا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے انسانیت پر شفقت ہے، خیر خواہی ہے۔ دھوکہ نہ ہو میرے بندے، کہیں نقصان نہ کر بیٹھے، کہیں پھر حسرت نہ رہے
کہیں بھول چوک نہ ہو، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، کہیں بھٹک نہ جائیں، کہیں زندگی کے فیصلے غلط نہ کر لیں، کہیں قیمتی چیز چھوڑ نہ بیٹھیں، کچرے کو قیمتی سمجھ بیٹھیں۔ تو اس میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے جس میں ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے خیر خواہی ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، پیار ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام یہ ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، سنو، اللہ کا پیغام سنو کہ دیکھو یہ زندگی کا جو سفر ہے نا، یہ مختلف ادوار سے گزرتا ہوا سفر چلتا ہے۔ ایک دور اس سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ لعب ولہو، آدمی کا تمام تر ساری کائنات اس کی کیا ہوتی ہے؟ کھیل کود، لعب ولہو، کھیل کود، وہی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ کھلونے، گڑیا، کھیلنے کی چیزیں۔ اب اسے نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ پڑھنے کی فکر ہے، نہ اسے کپڑوں کی فکر ہے، نہ جوتوں کی فکر ہے، نہ بناؤ سنگھار کی فکر ہے۔ اس کی کائنات کیا ہے؟ کھیل کا کھیل، کھیل تماشا ہونا چاہیے۔ لعب ولہو، زندگی کے ایک سفر میں ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے، بچپنا ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اس مرحلے میں ان کی سب سے بڑی خواہش کھیل کود ہوتی ہے۔ پھر اس سفر کا زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وزینہ، بناؤ سنگھار، میری ہر چیز اچھی ہو، خوبصورت لگوں، اچھی چیز لگے، اچھی چیز ملے۔ اب جو پچھلی چیز تھی کھیل کود، اب کوئی آدمی اس کو وہ کھیل کود کا سامان دے تو کیا کہے گا؟ میں کوئی بچہ ہوں؟ اب اس کی طرف توجہ نہیں، اب اس کو اپنے لیے بیکار سمجھتا ہے، وقت کا ضیاع سمجھتا ہے۔ اب اس کی ترجیح بدل گئی، اب اس کی خواہش چاہت بدل گئی، اب بناؤ سنگھار۔ ایک دور ایسا بھی آتا ہے۔ پھر اس زندگی کا ایک مرحلہ پھر آتا ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و دولت کی حرص اور اولاد اور مال پر فخر۔ اب نہ اسے کھلونے اچھے لگتے ہیں، نہ بناؤ سنگار اچھا لگتا ہے، اب تو ایک ہی فکر ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ بس اوقات کوئی بناؤ سنگھار کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تم انہی چیزوں میں لگے رہو گے، کام کون کرے گا؟ پیسہ ضائع کرتے ہو۔ تو ایک دور زندگی کا ایسا آتا ہے، مال و دولت کی حرص، نہ صحت کی فکر، نہ جان کی فکر، پیسہ آنا چاہیے، اور اولاد کے اسٹیٹس پر فخر کر رہا ہے، اپنی دولت پہ فخر کر رہا ہے۔ وتفاخر بینکم، کہ میں اپنے ہم
سوسائٹی سے اور اپنے دائیں بائیں لوگوں سے سب سے نمایاں لگوں، دولت کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، اولاد کے ڈگریوں کے لحاظ سے سب سے نمایاں لگوں، فخر کرتا ہے اولاد پر، دولت پر۔ اب یہ زندگی کے 3 مختلف مرحلے ہیں، زندگی کا اس سفر۔ کچھ لوگ تو انہی میں کھو جاتے ہیں، اور زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ کچھ وقت کھیل کود میں لگا، کچھ وقت بناؤ سنگھار میں لگا، کچھ وقت اسٹیٹس اور دولت کے ہرس میں لگا، زندگی ختم۔ بلکہ اب تو کھیل کود بھی بڑھاپے تک رہتا ہے۔ پہلے جوانوں کی ٹیم ہوتی تھی، اب بوڑھوں کی بھی شروع ہو گئی۔ قرآن تو فطرت کی بات کرتا ہے، بچپن میں جب عقل کم ہوتی ہے تو آدمی ان چیزوں کو سمجھتا ہے، جب تھوڑی سی عقل میں پختگی ہوتی ہے تو وہ ان کم عقلی کی چیزوں میں تھوڑی پڑا رہتا ہے۔ لیکن اب تو ایسا لگتا ہے بچپن سے لے کر 55 تک کھیل کود ہی رہتی ہے۔ اور بناؤ سنگھار بھی اس کی کہیں جان نہیں چھوڑتا۔ کیا عمر ہو گئی ہے، لیکن اتنا خرچ کرتی ہے اپنے اوپر کہ کوشش کرتی ہے کہ پھر وہ میں پچھلی والی عمر لوٹ آئے۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا، یہ بیماری بھی نہیں جاتی۔ اب مصیبت آ گئی کہ تیسرے مرحلے میں وہ کھیل کود بھی ہے، بناؤ سنگھار بھی ہے، اور دولت کی ہرس بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آدم کے بیٹے کے اعصاب تو کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک مال کا شوق اور اس کی ہرس، اور دوسرے لمبی زندگی کا ہرس۔ یہ جوان ہو رہی ہوتی، خود بوڑھا ہے، اعصاب کمزور ہیں، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، مال آنا چاہیے، یہ جان نہیں چھوڑتی۔ یہ 3 مرحلے ہیں اور زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جب جوان تھا اور جب دولت تھی تو بڑا اچھا لگتا تھا یہ، لیکن ایک وقت آیا کہ زمین سے اس کا ایسا نشان مٹا، جیسے زمین کی کھیتی ہو اور اس میں بہار آئے اور پھر وہ خشک ہو جائے اور پھر ریزہ ریزہ ہو جائے اور پھر وہ کھیت چٹیل میدان ہو جائے، پتہ ہی نہیں یہاں کس چیز کا کھیت تھا۔ اسی طرح انسان کا تذکری بھی دنیا سے مٹ جاتے۔ اب آ گیا زندگی، یہ تو زندگی کا سفر تھا نا، اب آ گئی زندگی۔ اب ایسی زندگی جہاں مرنا نہیں ہے، ہمیشہ جینا ہے۔ اب مرنا نہیں، اب زندگی شروع ہوئی۔ اب 2 صورتیں ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا یہ تو جہنم کا ایندھن بنے گا، مرے گا نہیں، مرے گا نہیں۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، اس آگ میں پڑا ہوگا، لمحوں میں جلد تازہ اس کے جسم پہ آ جائے گی، پھر وہ جل جائے گی، پھر تازہ اس کے جسم پہ آ جائے گی، پھر جل جائے گی، پھر تازہ اس کے جسم پہ جلد پھر آ جائے گی۔ ایک تو یہ ٹھکانہ ہے۔
دوسرا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ اس زندگی میں اسے اللہ کی رضا مل گئی، اس سے اللہ اسے راضی ہو گیا، یہ ہے زندگی۔ اللہ میاں یہ دنیا ہے کیا؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بڑا دھوکے کا سامان۔ جب تک یہ کھیل رہا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، دولت میں کھیل رہا ہوتا ہے، دنیا کی ان مستیوں میں لگا ہوتا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جانا کہاں ہے، میں نے جانا کہاں ہے۔ کھیل کود میں زندگی گزری، بناؤ سنگھار میں زندگی گزری، مال و دولت کے حرص میں زندگی گزری، اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ اس زندگی سے، اس سفر سے تو آخرت کا توشہ کمانا تھا، کمائی کرنی تھی تاکہ وہاں اللہ کی رضا، جنت ملتی، اسے بھولے بیٹھا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پھر اللہ کی طرف سے پیغام ہے، سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم ایک دوسرے سے حرص کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، لیکن کس چیز میں؟ نیکی کمانے، اللہ کو راضی کرنے میں۔ اس میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اس زندگی کے سفر میں عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، ہوشیار آدمی، مالدار آدمی وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا سرمایہ خوب اکٹھا ہوگا۔ یہ عقل مند آدمی، یہ سمجھدار آدمی، حقیقت میں یہ مالدار آدمی ہے جس کے پاس زندگی کے اس سفر میں نیکیوں کا سرمایہ خوب اکٹھا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ نے بڑی بصیرت، بڑی سمجھ، بڑی روشن خیالی، بڑی عقل مندی عطا فرما رکھی۔ تو وہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تو جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوتی نا، اس پہ حسرت کرتے، کاش کہ میں ایسا ہوتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سفر میں مالدار کون ہے اور اس سفر کی اصل کمائی کیا ہے، وہ حسرت کرتے تھے۔ ایک دن عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو بکر، جس رات میں تم اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں تھے اور ہجرت میں ساتھ تھے، اس ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو، میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لو، اس لیے کہ اس رات تم نے جو کمایا ہے نا، وہ تیرے نصیب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحن میں تھی، چاند آسمان پہ چمک رہا تھا اور کثرت سے آسمان پہ ستارے نظر آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگے اللہ کے رسول، کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہوں گی جتنے یہ آسمان پہ ستارے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ آپ میرے ابا کا نام لیں گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ، عمر کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ خاموش سی ہو گئی۔ خیال یہ تھا کہ میرے ابا کا نام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا تم سمجھ رہی تھی تمہارا ابا کا نام لوں گا، خیال رکھنا اور یاد رکھنا، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا کی ایک رات جو اس ہجرت میں میرے ساتھ تھی اس کی نیکیاں ایک طرف۔
وہاں تمنا اور حسرت یہ ہوتی تھی کہ نیکیاں کس کے پاس زیادہ ہیں. وہ عقل مند لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، دور اندیش لوگ تھے، اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو سمجھا تھا، انہوں نے اللہ کے پیغام کو لیا تھا کہ یہ زندگی کھیل تماشے کی لیے نہیں ہے، بناؤ سنگھار کے لیے نہیں ہے، مال و دولت پہ حرص کرنے کی نہیں ہے. یہ زندگی کا سفر تو نیکیوں کا توشہ اکٹھا کرنے کے لیے. باقی جسے تم زندگی سمجھ بیٹھے ہو یہ دھوکہ ہے. یہ سب دھوکہ ہے. یہ فیکٹری رہ گئی، کارخانہ رہ گیا، بنگلہ رہ گیا، کوٹھی رہ گئی، تجوریاں بھری رہ گئی، بینک بیلنس رہ گیا، اور جب قبرستان گیا تو جہاں ایک ریڈی والا لیٹا ہوا ہے یہ بھی وہیں لیٹا ہوا. اس صنعتکار اور اس پکوڑے والے کے دونوں کی اسٹیٹس برابر ہو گیا. کتنا ہی قبر کا حصہ ملا، کتنی مٹی دونوں پہ پڑی، برابر ہو گیا. اب کہا جائے گا میاں یہ بتاؤ نیکی کے زندگی کے اس سفر میں کمائی کس کے پاس ہے؟ اب پتہ چلے گا عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے، کس نے کمائی کی ہے، مالدار کون ہے. اب پتہ چلے گا مالدار کون ہے. لیکن دنیا ہے بڑے دھوکے کی چیز. اس لیے تو اللہ کا پیغام ہے کہ دیکھو دنیا میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے اور دنیا دھوکہ دے دیتی ہے. یہاں کھرا کھوٹا لگتا ہے، کھوٹا کھرا لگتا ہے، کامیاب ناکام لگتا ہے، ناکام کامیاب لگتا ہے، کم عقل یہاں عقل مند لگتا ہے، اور عقل مند دور اندیش دنیا اسے کم عقل کہتی. بہت دھوکہ ہے دنیا میں. یہاں جو آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے دنیا اسے کم عقل کہتی ہے. جو حلال حرام کی تمیز کے بغیر تجوریاں بڑھ دے دنیا کہتی بڑا ہوشیار ہے، اس کی تو قسمت جاگ گئی. یہ تو دکان پہ رہتا تھا، فیکٹری لے لی، چاہے وہ فیکٹری سود پہ لگی، اللہ سے اعلان جنگ کر کے کی. لوگ کہتے ہیں کیا نصیب جاگ گئے. دھوکے میں پڑے ہوئے، دنیا نے دھوکہ دے دیا. اسے زندگی سمجھ بیٹھے، اسے زندگی سمجھ بیٹھے. حالانکہ دادا چلا گیا، نانا بھی چلا گیا، وہ خالہ بھی چلی گئی، لیکن یہ پھر بھی دھوکے میں کہ زندگی یہی ہے. ایسا دنیا سوار ہو گئی، ایسا دنیا نے جادو کر دیا کہ یہ خیال ہی نہیں آتا کہ جہاں میں نے جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد کہیں لوٹنا نہیں، واپس نہیں، جانا نہیں کہیں. وہاں کے لیے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جو ایسا کہتا ہے وہ کم عقل آدمی. العاجز من اتبع نفسه وتمنى على اللہ. جو زندگی تو اپنی منچاہی گزارتا ہے اور اپنی خواہشات کی زندگی لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہو جائے گی. فرمائی احمق آدمی. ارے میاں اللہ کی مان تو صحیح، اس سے بغاوت کر رہا ہے، اس کی ناشکری کر رہا ہے، اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے اور پھر اس سے مذاق کرتا ہے. فرمایا والعاجز، یہ کم عقل ہے، دماغ نہیں ہے، احمق ہے. اللہ کی مان اور پھر اس کی رحمت سے امید رکھ، پھر وہ کمیاں معاف فرما دے گا. تو یہ اللہ کا پیغام ہے بھائی، ہم سب کے لیے ہے کہ اس زندگی سے دھوکہ نہ کھانا.
کہیں تمہیں یہ منزل سے غافل نہ کر دے. منزل کیا ہے؟ یا اللہ کی ناراضگی ہے یا ہمیشہ کی اس کی رضا ہے. تو اس کی رضا کا سامان کرو نا بھائی. اس کو راضی کرو. ہمیں بڑا دھوکا ہوتا ہے. ایک سود خور ہے، نماز نہیں پڑھتا، گھروں میں حیا نہیں ہے، مرتا ہے، لوگ اس کا جنازہ پڑھا دیتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کام بن گیا. دوسرا، لقمہ حلال چن چن کے کھاتا ہے، حیا کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی بندگی اس کی زندگی کا مقصد ہے، وہ بھی مرتا ہے، اس کا بھی جنازہ ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں دونوں کا مرنا ایک جیسا ہو گیا. اللہ میاں کہتا ہے مسلمانوں، پیغام دیا مسلمانوں کو اللہ نے، ام نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کروں گا؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے غلط فیصلہ کرتے ہو؟ کیا فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ ایک جیسے سلوک ہوگا؟ ہرگز نہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. ایک فرما بردار، ایک نافرمان، ایک اللہ کی بندگی کرنے والا اور ایک اس کی نافرمانی اور فسق اور فجور کی زندگی گزارنے والا، ایک با حیا، ایک بے حیا، ایک حلال کھانے والا، ایک حرام کھانے والا. اللہ کہتا ہے کیا خیال ہے دونوں کا مرنا جینا ایک جیسے ہوگا؟ اگر تم سمجھتے ہو ایک جیسا ہوگا تو میرا پیغام سنو، ساء ما یحکمون، تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے، تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے. دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہے. ایک اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جیا اور اللہ کی ناراضگی میں مرا، اور ایک نے اللہ کو راضی کیا اور اس کی رضا کے ساتھ مرا. تو دونوں کا مرنا ایک جیسے کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کا پیغام ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی گزر کیسی رہی ہے، نیکی کے ساتھ گزر رہی ہے، نیکی کا سرمایہ اکٹھا کر رہے ہو، یا کھیل کود میں وقت گزر رہا ہے، بناؤ سنگار میں زندگی گزر رہی ہے، مال و دولت کی حرص و ہوس سے تمہاری زندگی کا مقصد، یا تمہاری چاہت، تمہارا مقصد نیکی اکٹھے کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے. آج فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی زندگی گزر رہی ہے، اس کو ناراض کر کے زندگی گزر رہی ہے. پھر مسلمان اس غفلت میں اس لیے ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو کچھ بھی ہے مرنے کے بعد ہے نا. نقد تو یاد رکھیے، یقین رکھیے، پیارے نبی نے بتایا کہ اس دنیا کے سفر کا بھی بہترین سہارا نیکی ہے، بشرطیہ کہ وہ خالص ہو. ہم سمجھتے ہیں زندگی کا بہترین سہارا کیا ہے؟ پیسہ، اولاد، ہم یہ سمجھتے ہیں. ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہاری زندگی کا بہترین سہارا خالص نیکی ہے، خالص نیکی ہے. یہ تمہارے اس دنیاوی سفر کا بھی بہترین سہارا ہے. اس سفر میں بھی تمہاری مشکلات آتی ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں. اگر نیکی خالص ہوگی تو یہ تمہیں مشکلات سے نکال دے گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ 3 آدمی تھے، سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، غار میں آرام کرنے کے لیے لیٹے، چٹان گری، غار کا دروازہ بند ہو گیا، نہ کوئی آواز سننے والا،
نہ جان بچانے کے لیے کوئی سامان. اب بیٹھے موت کا انتظار کر رہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے سمجھدار، تھے دور اندیش، تھے عقل مند. اس مشکل گھڑی کے لیے انہوں نے نیکیوں کا سرمایہ اپنے پاس جمع کر رکھا تھا. آج کام آ گئی. ایک نے کہا اے اللہ میرے پاس ایک نیکی ہے. ایک دن میں جنگل میں بکریاں چرانے نکلا، دور نکل گیا، واپس آیا، بکریوں کا دودھ دھویا، لیکن میرے ابا اماں آرام کرنے لگے. میں نے دودھ نکال کر ان کے سرانے پہ کھڑا ہو گیا. بھوکے سو گئے، دودھ نہیں پیا. آنکھ کھلی گی تو میں دودھ پیش کر دوں. رات پوری اسی سرانے پہ کھڑے کھڑے گزر گئی. اے اللہ میری یہ نیکی ہے، اس مشکل سے نجات دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹان ہٹی، روشنی شروع ہوئی، کچھ ہوا آئی. دوسرے نے اپنی نیکی پیش کی. اے اللہ میرا ایک مزدور تھا، مزدوری لیے بغیر چل دیا. میں نے اس کی مزدوری اپنے کاروبار میں لگا دی. میرے ریوڑ تھے، بکریاں تھیں، گائیں تھیں، ریوڑ تھے میرے. وادی میں کھڑا تھا، وہ شخص آیا، اپنی مزدوری کا مطالبہ کرنے لگا. میں نے کہا یہ جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے یہ سب تیرا ہے. اسے یقین نہ آیا. کہا اللہ سے ڈر، مذاق نہ کر، مجھے میری مزدوری دے دے. اس نے پھر کہا یہ سب تیرا ہے. وہ سب لے کے چل دیا. اللہ یہ صرف تیرے لیے کیا ہے، صرف تیری رضا چاہیے تھی. اللہ مصیبت سے بچا لے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چٹان پھر ہٹی، روشنی اور بڑی، ہوا کا سلسلہ اور سلسلہ شروع ہوا، نکل نہیں سکتے. تیسرے نے کہا اور اس کے پاس کرنے کی نیکی نہیں تھی، اس کے پاس تقوی تھا، اس کے پاس پرہیزگاری تھی. پرہیزگاری کہتے ہیں گناہ سے پیچھے ہٹ جانا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. التقوی ملاک الحسنات. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے یہ پرہیزگاری تو نیکیوں کا سنبھال لینے والی ہے، نیکیوں کی چابی ہے. متقی آدمی تو نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کرتا. ملاک الحسنات ہے، بڑی نیکی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں بڑا نیک بننا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، بڑا نیک بننا چاہتا ہوں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہ نہ کر سب سے بڑا نیک بن جائے. گناہ نہ کر، اللہ کے حق میں بھی گناہ نہ کر، اللہ کا حق ضائع نہ کر، مخلوق کا بھی حق ضائع نہ کر، مخلوق کے ساتھ بھی ظلم اور ناانصافی نہ کر، ان سے حق نہ مار، اس کے لیے موذی نہ بن، اس کا حق نہ ضائع کر. اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا سب سے بڑا نیک بن جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کہ وہ تیسرا شخص اس کے پاس کرنے کی نیکی نہیں تھی بلکہ پرہیزگاری تھی کہ وہ گناہ سے پیچھے ہٹ گیا. کہنے لگا اے اللہ آپ جانتے ہیں میری ایک کزن تھی، میں غلط جذبے کے ساتھ اس کے قریب ہوا، اس نے انکار کیا، میں نے اصرار کیا، اس نے پھر انکار کیا، پھر میں نے اصرار کیا. اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے مجھ سے کہا اتنی اشرفیاں لے کے آؤ تب میں تمہیں اپنے اوپر قدرت دوں گی. میں اشرفیاں کماتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، میں تھیلی بھر کے اشرفیوں کے اس کے پاس چلا گیا. خلوت بھی تھی، تنہائی بھی تھی،
اس کی میں نے مطالبہ بھی پورا کر دیا. جب میں اس سے قریب آیا قدرت بھی پوری تھی. اور مجھ سے کہنے لگی اللہ سے ڈر ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر ایسا نہ کر. اے اللہ تیرا لحاظ میری نافرمانی میں میرے لیے آڑ بن گیا، اس گناہ سے تیری عظمت میرے لیے آڑ بن گئی. تیرا خوف، تیری عظمت یہ میرے اور میرے گناہ کے درمیان آڑ بن گئی، میں پیچھے ہٹ گیا. اے اللہ یہ پرہیزگاری اگر آپ کی بارگاہ میں قبول ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انہیں نئی زندگی دے دی، چٹان ہٹی، انہیں ایک نئی زندگی مل گئی. تو میرے عزیزو، سچا نبی کی سچی بات ہے، قسم خدا کی زندگی کا بہترین سہارا خالص نیکی ہے. زندگی کا بہترین سہارا خالص نیکی. کام آئے گی، کام آئے گی. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ مصیبت میں پھنسا ہے، پریشانی میں ہے، لیکن اس کے پاس تو نیکی ہے نا، یہ پہلے بھی آپ کو پکارتا ہے، آج مصیبت میں آپ کو پکار رہا ہے. اے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے، اس کی مشکل دور فرما دے. اور کوئی آدمی اللہ سے غافل، اللہ سے دور، اللہ کو بھولا ہوا، اور پھر مصیبت میں جزا فضا اور چیختا ہے اللہ کے سامنے. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ نامانوس آواز ہے، پہلے کبھی نہیں آئی، یہ نامانوس آواز ہے، پہلے کبھی نہیں آئی. دعائیں اوپر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی. تو میرے عزیزو، نیکی کی زندگی آخرت کی زندگی کا بہترین توشہ ہے، اور اس سفر کا بھی بہترین سہارا ہے. اس سفر کا بھی بہترین سہارا ہے. لوگ مال پہ تکیہ کرتے ہیں، اولاد پہ تکیہ کرتے ہیں، ہاں اس پہ تکیہ کرتے ہیں. کوئی مصیبت میں آ جائے کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پیسہ ہے نکل جائے گا، پیسہ ہے نکل جائے گا. پریشانی میں کوئی بات نہیں، بچے جوان ہیں نکل جائے گا. لیکن مسلمان کہلانے والا آج اس کو نیکی کی زندگی پہ اعتماد نہیں کرے. میاں نیکی سے بھی تو کام بنتا ہے، نیکی سے بھی تو مشکلیں حل ہوتی ہیں. نیکی سے حفاظت ہوتی ہے، نیکی سے پریشانی ختم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس شخص کے پاس کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کی نیکی ہے، جس شخص کے پاس کثرت سے اللہ سے معافی مانگنے کی نیکی ہے کثرت کے ساتھ، اللہ اسے اس دنیا میں، اس سفر میں، زندگی میں تین چیزیں دیتا ہے. پہلی چیز اللہ اسے تنگی اور پریشانی سے نکال دیتا ہے. دوسری چیز اللہ اس کے غم دور کر دیتا ہے. تیسری چیز اللہ رب العزت اس کے لیے معاش کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی نیکی کثرت کے ساتھ ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کثرت ہے اس کی زندگی میں، یہ نیکی موجود ہے، اور کثرت کے ساتھ یہ نیکی موجود ہے. فرمایا اس زندگی کے سفر میں 3 انعام ملیں گے. مشکل سے نکلے گا، تنگی سے نکلے گا، غم اور ہم جو آدمی کو اندر سے کھائے جاتا ہے اس سے نجات ملے گی، اور اس کی معاش کی ضرورت وہاں سے پوری ہوگی، اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگی. تو نیکی خالص آخرت کی زندگی کا بہترین توشہ، بڑا سرمایہ، اور اس زندگی کے سفر کا بہترین سہارا، بہترین سہارا. بس کوشش کیا کرو کہ نیکی اچھی ہو، نیکی اچھی ہو، نیکی بڑھیا ہو، نیکی کثرت کے ساتھ ہو.
اور نیکی کے ساتھ گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ بھی جانتے ہیں اگر نمک میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی، مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی، دوا میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی، نیکی کی زندگی میں گناہوں کی ملاوٹ ہو جائے نماز کی تاثیر نہیں رہے گی، صدقے کی تاثیر نہیں رہے گی، دعا کی تاثیر نہیں رہے گی، ایمان کی تاثیر نہیں رہے گی، ملاوٹ ہو گئی۔ خالص ہو اور کثرت کے ساتھ ہو، بڑھیا ہو، بڑھیا ہو، تو زندگی کا بہترین سہارا نیکی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی زندگی کی فکر کرتے ہیں نا، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن کیا فکر ہوتی ہے؟ کمائی کے ذرائع کیا ہوں گے؟ یہ فکر ہمیں 2.5 سال کے بچے سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کمائی اچھا کما لے 2.5 سال سے اسکول بھیج دیتے ہیں، 2.5 سال سے اسکول بھیج دیتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس کی زندگی نیکی پہ لے کے آؤ، 7 سال کی عمر میں اس کو مصلی پہ کھڑا کرو، اس کی پرواہ نہیں، 7 سال کی عمر میں اس بچی اور بچے کو مصلی پہ کھڑا کرو، اس کی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ نیکی کر لی کیا ہونا ہے، نہ کی تب بھی کیا ہونا۔ ہاں پڑھائی نہیں کی، پڑھائی نہیں کی، کمائی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس کی فکر ہے، خون پسینے سے پیسہ لگا کر بیچتا ہے، مصلی پہ نہیں کھڑا کرتا۔ اس لیے کہ مسلمان کہلانے والے کے ہاں بھی آج نیکی کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو ہو جائے ماحول میں ٹھیک ہے، قدر و قیمت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی تو خود نمازی اور بیٹا بھی نمازی، ماں با حیا اور حیا کی چادر اور بیٹی حیا کی چادر سے محروم۔ نیکی کی اہمیت نہیں ہے، جو ہے رواج میں چل رہی ہے، ماحول میں چل رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا بہترین سہارا اس سفر کا نیکی، بڑھیا نیکی، خالص نیکی، اور نیکی کی کثرت کرو۔ یہ ضائع نہیں ہوتی، یہ کام آتی، نیکی کام آتی۔ سبحان اللہ، اللہ کا پیغام ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اگر تمہارے گھروں میں اور تمہارے اولاد میں اور تمہاری زندگیوں میں اور میاں بیوی میں اور تمہارے معاشرے میں خالص نیکی کی زندگی ہوگی تو کیا انعام ملے گا؟ محبتیں ملیں گی، محبت سے رہو گے، محبت سے رہو گے۔ اور اگر یہ نیکی نہیں، محبتیں روٹ جاتی، محبتیں روٹ جاتی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے فرمایا ایمان والے جب نیکی کرتے ہیں، نیکی خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو گناہ کی، تو اللہ کریم کا وعدہ ہے، پیغام ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ہم اسے محبتوں کا ماحول دیں گے، محبتوں کی فضا دیں گے، اس کے لیے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں گے۔ اور گناہ کی نحوست محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی۔ آج گھر گھر میں گناہ ہے تو گھر گھر میں نفرتیں، گلی محلے بازار گناہوں سے اٹی ہوئی ہیں، تو گناہوں نفرتوں کی آگ بھی تو لگی ہوئی ہے۔ حضرت طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم نیک تھے تو ایک تھے، تم نیک تھے تو ایک تھے، مشرق مغرب شمال جنوب تم سب ایک تھے،
اور آج نیک نہ رہے تو گھر کے 5 افراد بھی ایک نہیں ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے، کئی دن گزرتے ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک گھر کے دسترخوان پہ لیکن دل کینہ بغض حسد سے بھرے پڑے، نیک نہ رہے ایک بھی نہ رہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا بہترین، آخرت کی زندگی کا بہترین توشہ نیکی ہے، اس زندگی کا بہترین سہارا نیکی ہے، اور زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، جینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہاں نیکیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، نیکیوں کا سرمایہ ہمارے پاس ہو۔ یہ مالدار آدمی ہے، جھونپڑی نہ دیکھنا، کوٹھی نہ دیکھنا، جھونپڑی کوٹھی سے کچھ نہیں ہوتا، نیکی کی زندگی ہونی چاہیے بس۔ یہ سفر گزر جائے گا، چٹنی کھانے والے کا بھی گزر جاتا ہے، قورمے کھانے والے کا بھی گزر جاتا ہے، یہ دن جھونپڑی والے کے بھی گزر جاتے ہیں، کوٹھی والے کے گزر جاتے ہیں، لیکن اگلی زندگی نہیں گزرے گی۔ یہاں تو کہتے ہیں میاں مر جائیں گے نا، ارے میاں مر کے کہاں جاؤ گے؟ وہاں کیسے گزارا ہوگا؟ تو اس زندگی کا سامان ہے، نیکی ہے، خالص ہے، اس زندگی کا توشہ ہے، آج کی زندگی کے سفر کا سہارا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی زندگی نصیب فرمائے، پرہیزگاری کی زندگی پہ جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما، برے حالات سے حفاظت فرما، حادثات سانحات سے محفوظ فرما، اسپتالوں کی زندگی سے، موذی امراض سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے بچے بچیوں میں ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما، راحت عطا فرما، سکون عطا فرما، ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولاد کے جو ماں باپ پہ ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کے لیے انہیں پورا کرنا آسان فرما، ہر بچی کے لیے اے مولا کریم جو گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت تقوی سے آباد فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے لیے پوری زندگی نیکی والی عطا فرما، گناہوں کی نحوستوں سے، گناہوں کی گندگیوں سے ہمیں اپنی زندگیاں، اپنے گھر، اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم اسے سلامتی عطا فرما، اسے استحکام نصیب فرما، یہاں رہنے والوں میں باہمی ایمان اسلام پر اتفاق عطا فرما، یہاں مولا کریم نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اس سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مولا کریم پوری امت مسلمہ کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، رنگ نسل وطن علاقے اور عصبیت کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس گندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں، دعوت کی جتنی صورتیں ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما،
کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا